شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ پچھلے پارٹ میں بات ہوئی تھی کہ استاد جھنڈے ہاں جن کے پاس بطور اسسٹنٹ نوشاد کام کر رہے تھے، ان کے پاس اب کوئی اور فلم نہیں تھی۔ پہلی فلم مکمل ہو گئی تھی تو نوشاد بھی پھر استاد کے ساتھ ہی بیکار ہو گئے۔ بیکاری کے دن آ گئے تو نوشاد نے سوچا کہ اب کسی دوسری جگہ قسمت آزمائی جائے۔ تو نوشاد فرماتے ہیں، ینگ انڈیا کمپنی میں مشتاق حسین خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے اسٹوڈیو بلایا۔ میں مقررہ وقت پر اسٹوڈیو پہنچا، مگر یہاں بھی گیٹ کیپر نے مجھے اسٹوڈیو میں داخل نہیں ہونے دیا۔ دوسری بار مشتاق حسین صاحب ملے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اسٹوڈیو کیوں نہ آ سکا۔ خان صاحب مجھے اسٹوڈیو لے گئے اور مجھے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر ملازمت دلوا دی۔ اب تنخواہ 70 روپے ماہانہ ہو گئی۔ مشتاق صاحب ان دنوں فلم باغبان کر رہے تھے۔ اس فلم میں مرزا مشرف صاحب کا لکھا ہوا ایک گیت باقی تھا، وہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد اسی کمپنی کی نرالا ہندوستان اور پتی پتنی 2 فلمیں مشتاق حسین خان کو ملی۔ ان میں بھی ایک ساتھ کام کیا۔ اسی دوران مشتاق صاحب نے ایک گراموفون کمپنی سے پرائیویٹ معاہدہ کیا۔ میں یہاں بھی ان کے ساتھ رہا۔ مجھے پتا چلا کہ رنجیت میں میوزیشین کی ضرورت ہے تو میں نے مشتاق صاحب سے اجازت لے کر یہاں درخواست دی۔ مجھے بلایا گیا۔ ٹیسٹ کے بعد مجھے 75 روپے ماہانہ کی تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ رنجیت میں گیان دتا ایک بنگالی موسیقار تھے۔ ان کا آرڈر تھا کہ موسیقی سے متعلق تمام لوگ بنگالی لباس پہنے۔ میں بھی دھوتی اور کرتا پہننے لگا۔ رنجیت میں اس زمانے میں بے شمار فلمیں بنتی تھیں۔ کھیم چند پرکاش کو میری آنکھیں دی گئی، پنجابی فلم مرزا صاحباں ڈی این مدھوک بنا رہے تھے۔ منہر کپور اس فلم کے موسیقار تھے۔ کمپنی میں مشترکہ سٹاف تھا۔ کھیم چند جی نے اسسٹنٹ مانگا تو میں ایک ساتھ 2 موسیقاروں منہر کپور اور کھیم چند پرکاش کا اسسٹنٹ بن گیا۔ مدھوک صاحب مجھ سے بے حد خوش تھے۔ پلے بیک سسٹم پوری طرح رائج نہیں ہوا تھا۔ عموماً فلمی ستارے اپنے گیت اپنی آواز میں گاتے تھے، اس لیے ہمیں ایکٹر کی آواز کی مناسبت سے دھن بنانا پڑتی تھی۔ اس زمانے کے گیت سنیے، سیدھے سادے گیت لگتے تھے۔ جن کی آواز میں گیت لیا جاتا وہ موسیقی سے واقف نہ تھے۔ اس زمانے میں فلموں کی شوٹنگ کا کیا طریقہ کار تھا اور کیسے لوگ فلمیں بناتے تھے، شوٹنگ کرتے تھے، نوشاد صاحب بڑے دلچسپ پیرائے میں بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرزا صاحبہ میں ایک آؤٹ ڈور گانا تھا کہ ہیروئن کپڑے دھو رہی ہے اور گیت گا رہی ہے۔ یہ گیت پوائی لیک پر فلمانا تھا۔ زمانہ وہ تھا کہ جب میوزیشین گھر سے چلتے وقت بال بچوں سے کہا سنا معاف کرا کر گھر سے نکلتے تھے۔ کسی کو کیا معلوم کہ شام کو صحیح سلامت لوٹیں کہ نہیں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی حادثہ کا امکان رہتا تھا۔ پوائی لیک پر میوزیشین چھپائے گئے کیونکہ پلے بیک کا زمانہ نہیں تھا اور شوٹنگ میں ہی گانا فلمایا جاتا تھا۔ کلارنٹ بجانے والے کو درخت کی ایک ٹہنی پر بٹھایا گیا۔ مجھے آرگن دیا گیا۔ میں بھی ایک پیڑ پر چڑھا۔ ریہرسل ہوئی، کیمرہ سیٹ کیا گیا۔ ہیروئن نے شکایت کی کہ لے نہیں مل رہی، طبلہ قریب لاؤ۔ اب مشکل یہ کہ طبلے والا اگر ہیروئن کے قریب آئے تو کیمرے میں آئے گا۔ پھر حل یہ نکالا گیا کہ ایک بڑے پیڑ کو کاٹا گیا۔ غوثہ پہلوان طبلہ بجا رہے تھے۔ ایک بڑا ٹہنا ان کی کمر سے باندھا گیا، شاہوں سے ان کو ڈانپ دیا گیا۔ اس طرح یہ ہیروئن کے قریب ہوئے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ غوثہ پہلوان طبلہ بجاتے وقت ہل رہے ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ پیڑ ہوا سے ہل رہا ہے۔ اسی فلم کے لیے ہیرو کا گیت استبل میں فلمایا گیا۔ اس زمانے میں ریکارڈنگ بوتھ بہت دور ہوتا تھا، صرف آواز سنائی دیتی تھی۔ غمگین گیت پکچرائز کیا جانا تھا۔ یہاں بھی میوزیشین چھپائے گئے۔ غوثہ پہلوان نے طبلہ پر ہاتھ مارا ہی تھا کہ ایک گھوڑا بدک گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ گھوڑا اندھا دھند بھاگ رہا ہے، طبلہ ادھر، پیٹی ادھر، گھوڑے والا اس کے پیچھے۔ عجیب ہنگامہ خیز منظر تھا۔ جب تک گھوڑا بھاگتا رہا، ریکارڈنگ بوتھ والے یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب کچھ سین کے مطابق ہو رہا ہے۔ خدا خدا کر کے گھوڑے پر قابو پایا گیا تو دیکھا کوئی کسی کونے میں دبکا ہوا ہے، کوئی پردے سے لگا ہوا ہے،
اس زمانے میں زیادہ تر ایک شاٹ میں گانا لیا جاتا تھا، کیمرہ اپنی جگہ رہتا تھا اور اداکار اپنی جگہ۔ کیمرہ موومنٹ تو بہت بعد میں آئی، اس زمانے میں ایڈیٹنگ کے ماہرین بھی نہیں تھے، لہٰذا آپ ان دنوں کی فلم دیکھیں تو کہیں ایسا بھی نظر آئے گا کہ گانے والے کے گال پر مکھی بیٹھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے اڑا دیا۔ اسی زمانے میں محبوب خان صاحب نے ساگر کی فلم من موہن کے لیے ایک گیت موونگ کیمرے کے ساتھ فلمایا۔ محبوب صاحب کیمرے کو کیسے چلائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ سیٹ پر آئے۔ مائکرو فون کو بھی حرکت کرنا تھی، جس کے لیے ایک ٹھیلا بنایا گیا تھا جس پر پتنگ کی ڈور کی طرح رسیاں چل رہی تھیں۔ آؤٹ ڈور پر گیت کی فلم بندی ہو رہی تھی، سازندے کیمرے کے پیچھے باراتیوں کی طرح چل رہے تھے۔ سریندر صاحب گیت گا رہے ہیں، رسیاں چرہی سے آگے کی جا رہی ہیں۔ فلم کے موسیقار انل بسواس پیچھے کی طرف چل رہے تھے کہ ایک گڑھے میں گر گئے۔ واقعی اس زمانے میں بڑی حلال کی روزی تھی، بڑی سخت محنت کرنا پڑتی تھی، اوور ٹائم کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ اگر صبح 9 بجے بلائے گئے ہیں تو 12 بجے تک اگر کام ہوا، کام کرنا پڑتا تھا، اور وہ بھی مقررہ معاوضہ پر۔ لنچ منی کوئی دینا یا لینا نہیں جانتا تھا۔ اگر باہر سے سازندے بلائے جاتے تھے تو 10 روپے فی شفٹ معاوضہ ملتا۔ سارے دن ساری رات کام چل رہا ہے اور معاوضہ صرف 10 روپے۔ میں نے بھی اسی طرح کام کیا۔ میر ارشاد حسین، جنہوں نے جیلر، پکار، سکندر جیسی فلموں کی موسیقی دی، انہوں نے اپنی 2 فلمیں بہادر کسان اور رام چندر، اس دونوں فلموں کے تمام گیت ایک رات میں ریکارڈ کیے۔ ریکارڈنگ عموماً اسٹوڈیو کے لان میں اس وقت ہوتی جب سڑکوں پر ٹریفک کم ہوتا، تاکہ ہارن کی آواز گیت کو خراب نہ کر دے۔ آج سازندے کو 4 گھنٹے کا معاوضہ ملتا ہے، اگر 4 گھنٹے میں گیت نہیں ہوا تو معاوضہ ڈبل۔ اس زمانے میں معاوضہ ماہانہ ہوتا تھا، آزادانہ کام نہیں ہوتا تھا۔ ہر اسٹوڈیو کے پاس اپنا سٹاف ہوتا، 300 روپے سے لے کر 1200 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی۔ اس زمانے میں 1200 روپے ماہانہ تنخواہ پانے والے خوش نصیب آر سی برال تھے۔ نیو تھیٹرز ان کو اتنی شاندار تنخواہ دیتا کہ ہم حسرت سے دیکھتے اور سوچتے کہ 1200 روپے تنخواہ۔ باقی باتیں نشاد صاحب کی اگلی قسط میں بیان کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے تھوڑا ذکر کھیم چند پرکاش کا بھی ہو جائے، جن کا ذکر اس پارٹ میں آیا ہے۔ ڈی این مدوک صاحب کا بھی ذکر آیا، ان کی بات بعد میں کریں گے، اور پہلے تھوڑا ذکر کھیم چند پرکاش۔ جناب کھیم چند پرکاش، ان کی عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ وہ نشاد کے استاد تھے۔ کھیم چند پرکاش 1907 کو سجان گڑھ ضلع بیکانیر، راجستھان میں پیدا ہوئے۔ کھیم چند کی ابتدائی تربیت ان کے والد نے کی، جو اپنے زمانے کے مشہور کتھک رقاص اور گلوکار تھے۔ وہ بیکانیر کے شاہی دربار اور بعد میں نیپال کے شاہی دربار سے منسلک رہے۔ کھیم چند کے بھائی بسنت پرکاش بھی فلمی موسیقار تھے۔ کھیم چند 1940 کی دہائی کے مشہور اور بڑے موسیقار تھے۔ ان کے کریڈٹ پر بہت بڑی اور ہٹ فلمیں ہیں۔ لتا منگیشکر کے ابتدائی دور میں فلم ضدی، اس کا گانا چندہ جا رے جا انہی کا کمپوز کیا ہوا تھا۔ کے ایل سہگل اور خورشید کی فلم تان سین آج بھی موسیقی کے حوالے سے یاد کی جاتی ہے۔ کھیم چند پرکاش نے کشور کمار کو بھی پہلا چانس دیا تھا۔ فلم ضدی میں معین حسن جذبی کی یہ غزل کشور کمار نے گائی تھی، مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے۔ جناب کھیم چند پرکاش کے کریڈٹ پر بہت بڑی ہٹ فلم کمال امروہوی کی محل بھی ہے۔ فلم محل کا گانا، بلکہ اس کے سبھی گانے بڑے اچھے تھے، لیکن خصوصاً آئے گا آنے والا، اس نے لتا منگیشکر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ آئے گا آنے والا 2 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں مصرعے آراستہ کر کے نغمے کی تمہید باندھی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں آئے گا کی خوبصورت تکرار ہے، جس کے متعلق مشہور ہے کہ جب آزمائش کے طور پر یہ نغمہ فلم میں سرمایہ لگانے والے کسی سیٹھ کو سنایا گیا تو اس نے اپنے بال نوچ لیے
اور چلا کر بولا کہ کب آئے گا؟ سنا ہے کہ سیٹھ اڑ گیا کہ یہ گانا خود بھی ناکام ہوگا اور فلم کو بھی ناکام کرے گا۔ یہ اس وقت کا طریقہ کار تھا کہ موسیقی کے حوالے سے ایک سیٹنگ ہوتی تھی جس میں موسیقار، ہدایت کار یعنی کہ ڈائریکٹر اور فلم ساز اور سیٹھ جس نے سرمایہ لگانا ہوتا تھا، یہ سب بیٹھتے تھے اور سیٹھ کا جو فیصلہ تھا وہی حرف آخر ہوتا تھا۔ بہرحال بات کرتے ہیں کہ محل کے سیٹھ کو بڑی مشکل سے آمادہ کیا گیا اور سنا ہے کہ جب آئے گا آنے والا کی دھوم مچی تو یہ سیٹھ پھر منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ چونکہ فلم محل اور اس کی کہانی آسیب زدہ تھی، لہٰذا اس نغمے کو بھی پراسرار بنانا ضروری تھا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں آج جیسی سہولتیں تو تھی نہیں اور گانے میں گونج کا تاثر پیش کرنا تھا، لہٰذا اس طرح کے سارے بول اسٹوڈیو کے غسل خانے میں ریکارڈ کیے گئے۔ باقی حصے کی ریکارڈنگ کے لیے مائکرو فون بڑے ہال کے وسط میں رکھا گیا۔ لتا نے ہال کے ایک کونے سے گانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ مائکرو فون کی طرف بڑھتی گئیں۔ گانا ختم ہو گیا مگر پھر لتا کے قدم نہیں رکے، ان کی پگڈنڈی آسمان تک جاتی تھی۔ اس فلم کی کامیابی میں لتا کا بڑا حصہ تھا اور دوسرا حصہ مدھوبالا کا بھی تھا، اور سنا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ فلم کی کامیابی میں بڑا حصہ کس کا ہے، مدھوبالا کے حسن کا یا لتا کی گائیکی کا۔ ایک طرف دنیا میں فلم محل اور اس کی موسیقی کی دھوم مچ رہی تھی، دوسری طرف موسیقار کھیم چند پرکاش اسپتال میں زندگی کے آخری دن گن رہے تھے۔ وہ محل کی مقبولیت دیکھنے سے پہلے ہی صرف 42 سال کی عمر میں 1949 میں اس دنیا سے چل بسے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک نرس تھی جو ان کو سہارا دے رہی تھی۔ مرتے ہوئے موسیقار نے اس پر ایسا اثر چھوڑا کہ ان کی وفات کے بعد وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ سنا ہے وہ سڑکوں پر گاتی پھرتی تھی، آئے گا آئے گا آئے گا آنے والا۔ جاتے جاتے ایک اور بات کر دوں میں کہ اس زمانے میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کہ دولت ان لوگوں کی ترجیح نہیں ہوتی تھی جو بھی ہیں، موسیقار نشاد ہوں، فلم کے ہدایت کار ہوں، اداکار ہوں، کام ان کی پہلی ترجیح ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کھیم چند پرکاش نے کوئی دولت اکٹھی نہیں کی، صرف نام اکٹھا کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی آخری دنوں میں بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتی تھی۔ یہاں نشاد کی کہانی، نشاد کی زبانی کا 5واں حصہ پارٹ 5 ختم ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پارٹ 6 میں پھر نشاد کی باتیں کریں گے اور ان کی زندگی میں جو لوگ آئے ان کے متعلق بھی تھوڑا بہت اسی طرح بتایا جاتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، پڑھتے دیکھتے اور سنتے رہیے شاہکار اردو۔ اللہ حافظ۔ شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔